الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، سامعین عظام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشے ماں اور بہنوں، مغرب بعد ہی سے آپ حضرات مختلف علماء کرام سے مختلف موضوعات پر تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا ہے. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ لوگ نہ تو انبیاء میں سے ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نہ صدیقین ہوں گے. صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا تعلق مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف محلے اور مختلف قصبے سے ہوگا، لیکن دین کی نسبت پر اکٹھا ہوئے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے مجتمع ہوئے ہوں گے. تو ایسے لوگ کل قیامت میں ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمارے لیے سبب نجات بنائے. حضرات، آپ اقوام عالم کی تاریخ پر اگر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا
اور جتنی قوم جتنی نسلوں کو پیدا فرمایا، ہر قوم ہر نسل کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے رہبری کرنے والا، رہنمائی کرنے والا اللہ نے بھیجا۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک یہ جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی ہادی نہیں آیا، اللہ نے کسی مقرب بندے کو مبعوث نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے قریش کے اندر ایسی خرابیاں آ گئی تھیں، ایسی بے راہ روی تھی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جسے جہالت کے زمانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہر طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، اور ان کی حالت و کیفیت یہ تھی کہ کوئی شخص اس پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی رعایا بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن انہی لوگوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی بنایا، اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور جب قرآن کریم نازل ہوا، انہوں نے، وہ بگڑے ہوئے انسانوں نے اسے اپنی زندگی میں داخل کیا، تو قرآن کریم میں انہیں کے بارے میں کہا گیا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک طرف سب سے بگڑے ہوئے انسان ہیں، لیکن جب قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیاب اور سب سے اچھا انسان کہا۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی جانے کی فضا نہ بنائے، مجموعہ کو چھوڑے، خالی جگہ کو پور کر لیں۔ تو جو انسان سب سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، لیکن جب قرآن کریم اس کی زندگی میں آیا تو پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر اور رہنما بن گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ قرآن کریم کی وجہ سے ہوا۔ اور قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ایسا نسخہ ہے کہ جس کا تعلق قرآن کریم سے جڑ جائے
کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کی وقت و قدر اور اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک معمولی کپڑا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اگر اس کپڑے سے قرآن کریم کا جزدان بنا دیا جائے تو وہ کپڑا، معمولی کپڑا، انسانوں کے لیے قدر و قیمت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ اس مرتبے کا کپڑا ہو جاتا ہے کہ اسے بوسہ دیا جاتا ہے، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح معمولی کاغذ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اسی کاغذ میں قرآن کریم کی چھپائی ہو جائے تو وہ کاغذ ہم سبوں کے لیے قابل احترام بن جاتا ہے، اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، اسے بوسہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معمولی لکڑی جسے آپ جلاتے ہیں، جلاون کے کام میں استعمال کرتے ہیں، اگر اسے رحل بنا دیا جائے، اس پر رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس کا تعلق قرآن سے جڑنے کی وجہ سے وہ لکڑی ہمارے لیے قابل احترام بن جاتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بیزان چیزیں ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کریم سے رشتہ جڑتا ہے، تعلق بنتا ہے تو ہمارے لیے قابل احترام بن جاتی ہے۔ وہ چیزیں ہمارے لیے قابل احترام بن جاتی ہیں، تو کیا اگر ہمارا رشتہ قرآن سے جڑ جائے تو کیا ہم قابل احترام نہیں بنیں گے؟ ضرور بنیں گے۔ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم اسلام کے جو بڑے بڑے دشمنان اسلام ہیں، اگر اس کا نام قرآن کریم میں آ جاتا ہے، اس کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، قرآن کریم یہ فرعون، شداد، حامان، قارون، یہ جتنے بڑے دشمنان اسلام بلکہ خدا کے باغی ہیں، ان سبوں میں 5 حروف ہیں، اور قرآن میں جب اس کا تذکرہ آیا، قرآن کے ساتھ اگر اس کی تلاوت کریں گے تو فرعون کا لفظ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 50 ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حامان، شداد، قارون، یہ بڑے مخالف ہیں، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن جب اس کا ذکر قرآن میں آ گیا، آپ اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تلاوت پر آپ کو 50 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن کریم یہ ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جس حساب سے تعلق جوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسانوں کو قدر و منزلت کو بڑھائیں گے، مقام و مرتبہ کو بڑھائیں گے۔ حضرت شیخ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اولیاء کرام میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑے پائے کے ولی ہیں۔ ان کے ایک سچے مرید تھے، انگریز کا زمانہ تھا، انگریزی حکومت میں وہ کسی آفس میں ملازم تھے۔ اس زمانے میں کوئی سرٹیفکیٹ ملتا تھا، کوئی کاغذ آفس سے ملتا تھا، جسے دکھا کر آدمی کام کاج کیا کرتا تھا۔
ان کے تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہے، وہاں پہنچے، معلوم کیا یہ بھیڑ کیسی ہے، تو پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید وہاں پہنچے اور جنازے کی نماز پڑھائی انہوں نے، اور پھر اس مردے کے قبر میں اتر کر اسے دفن کیا اور واپس چلے۔ دفن کے دوران سرکاری دستاویز جو ان کے پاس تھا وہ اسی قبر میں گر گیا۔ مٹی دینے کے بعد جب واپس گھر پہنچے تو اسے اندازہ ہوا کہ میرا کاغذ تو وہیں رہ چکا ہے، میری سند تو وہیں ہے۔ اب اس مردے گاؤں میں پہنچے، گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، تم لوگ اجازت دو تو میں اس کی قبر کو کھودوں اور میں وہ اپنا کاغذ نکال لوں۔ لوگوں نے دیکھا کہ پریشانی کی بات ہے، اگر انہیں نہیں ملتا ہے یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کی اجازت سے اس کی قبر کو کھودا گیا اور اپنا کاغذ انہوں نے وہاں سے لیا۔ قبر کھودنے کے درمیان انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ قبر نہیں ہے بلکہ جنت کا باغ ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے، طرح طرح کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ فوراً اس مرنے والے شخص کے گھر پہنچے اور معلوم کیا اس کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عنایت کیا ہے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ان کے گھر والوں نے کہا یہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، جاہل آدمی تھے، کوئی خاص عمل بھی ان کا نہیں تھا۔ کہا کہ لیکن غور کرو کوئی بات تو ہوگی۔ تو گھر والوں نے کہا ہم لوگوں نے جو دیکھا ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سونے کے لیے آتے تھے تو وضو کرتے تھے، قرآن کریم کھولتے تھے، وہ پڑھنا تو نہیں جانتے تھے لیکن ہر سطر پر انگلی پھیرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا ہے، میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا ہے۔ ہر صفحے پر انگلی پھیر کر یہی کہا کرتے تھے۔ تو گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید نے کہا کہ بس یہی ان کا عمل، قرآن پر یہی اعتقاد، یہی اعتماد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ مقام عنایت فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جاہل ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے، لیکن قرآن کریم کے حروف پر انگلی پھیر کر کہتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے۔ اس تائید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ مقام اور مرتبہ عنایت فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقام و مرتبہ کو بلند نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تعلیمات کو داخل کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں بڑی قربانی دی ہے، ریشمی رومال کی تحریک انہوں نے ایجاد کی تھی اور
दारुल-उलूम देवबंद के सबसे पहले तालिब इल्म हैं। उन्होंने उनको जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की बुनियाद पर जब माल्टा की जेल में बंद किया, 3 साल तक जेल में बंद रहे। वहां से जब वापस आए उन्होंने फरमाया कि जेल की तारीकी में, तंग कोठरी में मैं बहुत गौर किया। गौर करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि आज जो मुसलमान परेशान है, मुसलमानों की ये हालत है, वो सिर्फ 2 वजह से। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबसे पहली वजह ये है कि मुसलमानों की जिंदगी में कुरान की तालीम नहीं है। मुसलमानों ने कुरान की तालीमात को छोड़ दिया है, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, कुरान से दूरी इख्तियार कर लिया है। इसी वजह से इसकी ये हालत है। और उन्होंने कहा, मैंने ये अज़्म कर लिया है कि मेरी जितनी जिंदगी बची हुई है, इस पूरी जिंदगी में मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान की तालीम में सर्फ करूंगा। दोस्तों, कुरान करीम दुनिया के सबसे बिगड़े हुए इंसान पर नाजिल हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी में दाखिल किया तो रहबर और रहनुमा बना दिया गया। कयामत तक आने के लिए सारी इंसानियत के लिए उनको मशअले राह बनाया गया। अगर आज भी हम कुरान करीम को अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वही इनाम, वही एजाज, वही इकराम आज भी हमारा होगा जो उन सहाबे किराम का हुआ था। हदीस के अंदर आता है कि अगर किसी का बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लेता है और उस पर अमल करता है, तो कल क़यामत में उस हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि तुम कुरान करीम को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जहां तू रुकेगा जन्नत में वही तुम्हारा मकाम और मर्तबा होगा। और हाफिज़े कुरान कल क़यामत में 10 ऐसे आदमी की सिफारिश करेगा, अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों को जन्नत ले जाएगा जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में जाने का जिनका फैसला कर दिया होगा। ऐसे 10 आदमियों को एक हाफिज बा अमल अपनी सिफारिश से जन्नत में ले जाएगा। और हाफिज़े कुरान अल्लाह तबारक व तआला उनका जो मकाम व मर्तबा अता करेगा तो करेगा ही, लेकिन उनके वालिद को, उनके गार्जियन को अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में एक ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी आज के सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। अंदाजा कीजिए हाफिज़े कुरान का क्या मकाम और मर्तबा। हाफिज़े कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में किस कदर बुलंद मकाम इनायत किया है। उन्हें हुक्म होगा कि तुम पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों में चढ़ता जा। एक हदीस में है कि अगर
کوئی شخص عزت اور احترام کے ساتھ کسی حافظ قرآن کی دعوت کرتا ہے، اسے اپنے گھر پر بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بلانے والے کو اس حافظ قرآن کے دل میں جتنے حروف ہیں اتنی نیکیاں عنایت کرے گا، اور اتنے ہی گناہ کو معاف کرے گا، اور اتنے ہی درجات کو بلند فرمائے گا۔ شرط ہے کہ احترام اور اکرام کے ساتھ اسے بلایا گیا۔ تو اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب مقدس اور قرآن کریم میں اس قدر انسان کی بھلائی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کاش انسان اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، جو شخص قرآن کریم کو اب حفظ نہیں کر سکتا ہے، اب یاد نہیں کر سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، تو ان مقام کو کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو درجات مقرر کیا ہے وہ کیسے حاصل کرے گا؟ اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ کسی حفظ کرنے والے بچے کی کفالت کریں، یا اپنے خاندان کے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اگر آپ کی کوشش سے، آپ کے تعاون سے اور آپ کی تگ و دو سے کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں آپ کو بھی وہ مرتبہ عنایت فرمائے گا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے آج سے یہ عہد کریں، دل میں ٹھان لیں، یہ بات بٹھا لیں کہ آج کے بعد سے ہم اپنے خاندان، اپنے بچوں کو، اگر اپنے بچے نہیں ہیں تو اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو، اپنے گاؤں محلے کے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ اگر خود نہیں بنا سکتے تو جو بچے بول رہے ہیں اس بچے کا تعاون کریں گے، جو مکاتب چل رہے ہیں ان کا ساتھ دیں گے، تاکہ جو بچہ اس میں پڑھ رہے ہیں وہ آگے بڑھے، اور جو مقام، جو منزلت، جو مرتبہ اللہ نے بیان کیا وہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کی جانب، قرآن کریم کی تعلیم کی جانب توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔